چند منٹ کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ اعلان کر دیا گیا، ٹھیک ہے، حضرت علامہ مولانا فاضل صاحب قبلہ کی دعوت محبت پر حاضر ہوا۔ ختم بخاری شریف کا پروگرام ہے اور کل کو الجامعۃ الاسلامیہ میں بھی ختم بخاری شریف کا پروگرام ہے، اور 21 فروری کو تاجدار حرم کانفرنس رات کو ہوگی جس میں طلباء کی دستار ہوگی۔ حضرات، بخاری شریف کا ختم حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں 9082 احادیث کو مقررات کے ساتھ جمع کیا۔ قوت حافظہ وہ جو 13 شوال کو جمعے کے دن عصر کے بعد اس کائنات میں تشریف لایا، جن کا اسم گرامی محمد ابن اسماعیل، 62 سالہ زندگی میں انہوں نے حدیث کا علم حاصل کیا۔ مولانا توصیف رضا صاحب تشریف لے آئے ہیں، ماشاءاللہ خطیب ہیں ہمارے، اور تھوڑی سی گفتگو کر کے ختم ہوتا ہوں۔ حضرات، شریعت کے اصول 4 ہیں، کیونکہ وحی کی 2 قسمیں ہیں، وحی یا تو مطلوع ہوگی یا غیر مطلوع۔ اولاً حکم شرع یا تو وحی سے ثابت ہوگا یا غیر وحی سے۔ اگر وحی سے ثابت ہوگا، اور وحی کلام خفی کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں وحی کہتے ہیں وہ کلام اللہ کا جو نبیوں میں سے کسی نبی پر نازل ہوا، رسولوں میں سے کسی رسول پر نازل ہوا۔ تو وحی کی 2 قسمیں، مطلوع اور غیر مطلوع۔ حکم شرع یا تو وحی سے ثابت ہوگا یا غیر وحی سے۔ اگر وحی سے ثابت ہوگا تو 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اس کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہوگا یا اس کی تلاوت کا حکم نہیں دیا گیا ہوگا۔ اگر اس وحی کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے تو اس کو قرآن مجید کہتے ہیں، اور اگر اس کی تلاوت کا حکم نہیں دیا گیا ہے تو اس کو حدیث رسول کہتے ہیں۔ اور حکم شرع اگر غیر وحی سے ثابت ہوگا تو 2 حال سے پھر خالی نہیں، یا تو بے اتفاق مجتہدین ہوگا یا با اختلاف۔ اگر بے اتفاق مجتہدین ہوگا تو اس کو اجماع کہتے ہیں، اور اگر بالاختلاف ہے تو اس کو قیاس کہتے ہیں۔ شریعت کے یہی 4 اصول ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں قرآن ہمارے لیے اصل ہے، اس کے بعد حدیث ہے، اس کے بعد اجماع امت ہے، اس کے بعد قیاس۔ تفصیلی گفتگو میں نہ جاتے ہوئے اتنا ہی کہوں گا کہ یہ وحی غیر مطلوع جس کی آخری حدیث پڑھائیں گے، اختتام ہوگا حدیث کا، مبارکباد ہیں وہ بچیاں، وہ عالمات کہ جو اس زیور علم سے آراستہ اور پیراستہ اور مزین ہو رہی ہیں۔ حقیقت میں وہ کنیز عائشہ، کنیز فاطمہ بن رہی ہیں، کنیز امہات المومنین بن رہی ہیں، اس لیے کہ حضرت عائشہ مجتہدہ تھیں۔ پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں زیادہ تر انہوں نے ہی مسائل سیکھے اور سکھائے دوسری عورتوں کو۔ یہ ادارہ جو قائم کیا گیا ہے وہ بچیوں کے علم کے لیے، تاکہ ان کو اپنی زندگی کے اصول آ جائیں، شریعت کے اصول آ جائیں۔ لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بخاری شریف جو ترتیب دی ہے 16 سال کی مدت میں، 9082 حدیثیں، اور مقررات کو نکال دیجئے تو 2761 حدیثیں ہیں، اور 6 لاکھ حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو زبانی یاد تھی۔ 6 لاکھ احادیث کا جمع کرنے والا صحیح اسناد کے ساتھ اس زمانے کا اکیلا تنہا یکتا اگر کوئی
امام امیر المومنین فی الحدیث تھا تو وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ وہ جس محدث کی بارگاہ میں پہنچتے تھے اپنا علمی مقام پیدا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کو سلسلہ سند بھی اتنا مضبوط تھا کہ امام داخلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچے علم حدیث سیکھنے کے لیے، تو سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم جب استاذ نے بچوں کو پڑھایا تو وہاں پر امام بخاری نے لقمہ دے دیا کہ زبیر ابراہیم سے روایت نہیں کرتے۔ تعجب ہوا کہ ایک گوشے میں بیٹھا ہوا ایک طالب علم ہے، عمر میں کم ہے، 11 سال کی عمر ہے، اور ایک محدث کے لیے لقمے کا سبب بن رہا ہے، تو کہنے لگے بیٹا تم بتاؤ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ پہلے پرانا نسخہ دیکھ لیا جائے۔ کتابوں کے پرانے نسخوں میں اور بعد والوں میں یہ فرق ہوتا ہے کہ کاتب کی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ آپ اندر گئے، پرانے نسخے میں دیکھ کر لائے، آنے کے بعد بتایا اچھا بیٹا اب تم بتاؤ کیا اس میں غلطی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ زبیر ابراہیم سے نہیں، عدی سے روایت کرتے ہیں، سفیان عن ابی الزبیر عن عدی عن ابراہیم۔ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متن حدیث تو یاد تھا ہی انہیں، مگر راویوں کی ترتیب بھی انہیں یاد تھی، اس غضب کی ایک راوی بھی ترتیب کے خلاف آپ کے سامنے آیا تو آپ نے اس کا جواب دے دیا۔ حج کرنے کے لیے آپ جب تشریف لے گئے، آپ کی والدہ بھی آپ کے ساتھ گئیں، آپ کے بھائی احمد بن اسماعیل بھی ساتھ گئے۔ جب میں اس میدان میں آ ہی گیا تو کچھ تو کہہ کر جاؤں گا نا۔ آپ وہیں رہ گئے حج میں ہی، آپ واپس نہیں آئے، اور محدثین کی بارگاہوں میں حاضری دیتے رہے، کبھی کوفہ گئے، کبھی بصرہ گئے، مکہ گئے، مدینہ گئے، نیشاپور گئے، متعدد مقامات پر جاتے گئے، اور 1080 اساتذہ سے بلا واسطہ احادیث کو اخذ کر کے، اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک حدیث کو غسل کر کے اور وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل، غسل کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر ایک ایک حدیث کو جمع کیا، اور ترجمۃ الباب بھی 2 رکعت نماز پڑھتے۔ جس امام نے اس حدیث کو اتنے احتیاط اور کمال طہارت کے ساتھ ادا کیا ہو، اس محدث کے مقام علم کا کیا کہنا۔ بے شمار حدیثیں احتیاط تھیں آپ کو، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس حدیث کو اتنی مقبولیت اس لیے ہوئی کہ حضرت امام بخاری کو کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خواب میں دیکھا، اور ایک محدث صاحب تھے محمد بن احمد، خواب میں سرکار نظر آئے، ان سے کہا کہ تم ہماری کتاب نہیں پڑھتے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کی کتاب کون سی؟ تو حضور نے خواب میں بتایا تھا کہ ہماری کتاب بخاری محمد بن اسماعیل نے جو لکھی ہے۔ بہرحال بخاری کا جو ختم ہوتا ہے تو باعث برکت بھی ہے، آپ حضرات آئے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا سبب اپنی جگہ پر ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک حدیث کو 2 رکعت نماز پڑھ کے اور غسل کر کے جمع کیا ہے، اس لیے اللہ نے انہیں بعد میں یہ صلہ دیا کہ خرتنگ ایک مقام ہے، وہاں آپ کو دفن کیا گیا، اور وہ خورشید علم روپوش ہو گیا۔ خرتنگ کی ایک گاؤں کا نام ہے خرتنگ، اس میں پوشیدہ ہو گئے آپ، اور یہ علم حدیث کی برکت ہی تھی کہ آپ کی قبر کی مٹی سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی، لوگوں کو عطر فروش کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، قبر امام بخاری پر آتے، مٹی لیتے، متعدد اوقات تک یہ اور مدت تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ بہرحال میرے بعد آنے والے اور مقررین کرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ میں ختم بخاری شریف کی برکتوں سے نوازے، اور آپ سب آنے والوں کے جو جائز مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ سے جب دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور پورا فرمائے گا۔ آمین۔ السلام علیکم۔